بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 19 کرتے ہیں ایکو 401 کا. آج ہم لوگوں نے مارکیٹ سٹرکچرز کے بارے میں بات کرنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ پروفٹ میکسیمائزیشن کیسے ہوتی ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں لانگ رن میں. پہلے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے, پھر ہم لوگ تھوڑا مونوپلی کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. تو لانگ رن میں پروفٹ میکسیمائزیشن کیسے ہوتی ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. 3 نمبر کا یہ کوسچن ہوتا ہے. اچھا, میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ اب کیونکہ فائنل ٹرم کی پریپریشن سٹارٹ ہے تو بہت سارے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گائیڈ کر دیا کریں کہ کیسے کیسے پریپریشن کریں. تو میں جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پوسٹ لگا کے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یوٹیوب پہ روزانہ بیسس پہ میں پوسٹ لگایا کروں گی. آپ نے پوسٹ میں دیکھنا ہے, جو آپ لوگوں کو ٹاسک بتایا جائے گا وہ آپ لوگوں نے جب بھی پوسٹ دیکھنی ہے فوراً سے اس کو ٹاسک کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ لوگ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ پوسٹ انہی کو شو ہوتی ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس میرے سبسکرائبرز ابھی نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پوسٹ جو ہے نا وہ شو ہو. ٹھیک ہے, دوسری بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنی ہے کہ آپ نے روزانہ جب اپنے سبسکرائب چینل کیا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ کے سبسکرپشن والے پورشن میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ شو ہوتی ہے. آپ کے سبسکرپشن والا جو ہوتا ہے ادھر آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آج اس چینل کی یہ ویڈیوز جو ہے نا وہ شو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوئی ہیں. تو جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ نے روزانہ ایک دفعہ سبسکرپشن میں آپ نے جا کے چیک کرنا ہے کہ حالم اسٹڈی انسائٹ چینل کی کون کون سی آج ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. ان میں سے جو ویڈیوز آپ کے سبجیکٹس کی ہوں گی نا آپ نے ان کو واچ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک تو آپ لوگوں کی یوں سمجھے کہ ڈیلی کی روٹین بن جائے گی. اس طرح سے آپ یوں سمجھے کہ ڈیلی کا کام آپ کا ڈیلی خود بخود ساتھ کور ہوتا رہے گا. آسان سے یہ اسٹریٹجی ہے, بس اتنا سا کرنا ہے. آپ لوگ ویسے بھی تو یوٹیوب یوز کرتے ہیں نا, فنی کلپس دیکھتے ہیں, ویسے دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں. تو جب بھی آپ فری ہوتے ہیں, چاہے کوئی ہوتے ہیں جو دن ٹائم فری ہوتے ہیں, دن ٹائم بیٹھیں یا رات کو, کیونکہ رات تک یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ساری جو ویڈیوز ہیں نا وہ بھی ہو چکی ہوتی ہیں. دن میں بھی آپ دیکھیں, ایک دفعہ جو ہے وہ آپ لوگ دن میں دیکھ لیا کریں کہ جو ویڈیوز میرے سبجیکٹس کی اپلوڈ ہوئی ہیں وہ آپ لوگ سن لیا کریں, اور ایک دفعہ رات کو دوبارہ چیک کر لیا کریں, کیونکہ دن میں جب آپ نے چیک کیا تھا اس کے بعد جتنی بھی اپلوڈ ہوئی ہوں گی آپ لوگ وہ جو ہے نا وہ دیکھ لیجیے گا. اس طرح سے آپ لوگوں کا فائنل ٹرم کا سلیبس ساتھ ساتھ کور ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اور ایکو 401 کا ابھی یہ جو فائنل کا پورشن ہے یہ مڈ کی پورشن سے تھوڑا سا ٹرکی ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. ایون کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے تو اس پہ ویڈیوز بنانا جب سٹارٹ کی تھی تو یہ ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے جو ہے نا وہ چھوڑ بھی دی تھی, کیونکہ اینڈ والے لیسنز بھی تھوڑے جو ہے وہ ٹرکی ہیں. اور یہ ہے کہ فائنل کا جو پورشن ہے نا یہ لینتھی بہت ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اس کو آپ کو کمپلیٹ کرواؤں, اور مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف میری جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ لوگ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں اتنی برکت دیں کہ میں نے جس سبجیکٹ کی میں نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ ان سب کو کمپلیٹ کرنے کی ہمت بھی دے, وقت بھی دے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے. مڈ ٹرم کا بھی میرا یہی تھا کہ میں نے مڈ ٹرم سے پہلے سارے سبجیکٹس کے میں نے لیکچر کو اپلوڈ کرنا تھا, لیکن پھر ہوا یوں کہ تھوڑی میری طبیعت جو ہے وہ ہو گئی خراب, کچھ دن بیمار رہی, تو اس وجہ سے جو لیکچرز تھے وہ پھر کچھ سبجیکٹس کے رہ ہی گئے تھے, اور باقی کے جو تھے وہ پھر میں نے سپیڈ لگا کے جلدی ان کو میں نے کمپلیٹ تو کروایا تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کیا کریں, دعائیں ہی ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف, پروفٹ میکسیمائزیشن انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن ان دا لانگ رن. اچھا, آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ لانگ رن کون سی ہوتی ہے, شارٹ رن کون سی ہوتی ہے. کیونکہ شارٹ رن دیکھیں وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ایک نہ ایک جو ویریبل ہوتا ہے نا وہ فکس ہوتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ فکس نہیں ہوتے. لیکن لانگ رن میں یہ ہوتا ہے کہ سارے جتنے بھی فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں نا یہ سارے کے سارے ویریبل ہوتے ہیں. کسی بھی فیکٹر آف پروڈکشن کو ہم لوگ فکس نہیں رکھتے, یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے, ہم لوگ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کوئزز میں بھی. اچھا, لانگ رن میں کیا ہوتا ہے, لانگ رن آپ لوگوں نے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ فار ایگزامپل لانگ رن بہت لمبا کوئی پیریڈ ہے اور شارٹ رن جو ہے نا وہ بہت کم ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 1 منتھ کر لیں یا 3 منتھ کر لیں. لانگ رن لمبا سا پیریڈ ہے جو کہ سالوں پہ مشتمل ہے. میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں کو چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب لانگ رن میں کوئی بھی فارم
جب بھی کسی انڈسٹری کے اندر انٹر ہوتی ہے یا لیو کرتی ہے نا، وہ ساری لانگ رن میں ہی کرتی ہے، کیونکہ شارٹ رن کا تو ٹائم پیریڈ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی اگر انڈسٹری آئی تو وہ ایک تو یہ کہ اتنی جلدی کوئی کسی بھی انڈسٹری میں کوئی بھی فارم ایک تو وہ بن نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور اگر آئی بھی ہے تو ایسا تو نہیں نہ ہوگا کہ ایک دن بنائے کہ دوسرے دن وہ چھوڑ کے چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ لانگ رن میں ہوتا ہے کیونکہ لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس کے دوران کوئی بھی فارم خود کو سٹیبل بھی کرتی ہے. کچھ ایسی فارمز ہوتی ہیں جو لمبے عرصے تک لاسز کا وہ سامنا کرتی رہتی ہیں اور پھر وہ انڈسٹری کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دو باتیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. جو سپر نارمل پروفٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اگر پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اگر شارٹ رن میں ہے، یعنی کہ کوئی فارم ہے، کوئی انسان ہے، اگر اس نے کوئی کمپنی لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ہی تھوڑے سے عرصے کے اندر، فار ایگزامپل 2 مہینوں کے اندر اس کے سپر نارمل پروفٹس آئے ہیں، تو پھر اسے کیا ہوگا کہ دوسری بھی فارمز مارکیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، کیونکہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے نا کہ اس بندے کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے پھر وہ وہاں پہ اپنی فارمز بنانا شروع کر دیں گے. تو جب زیادہ لوگ اپنی فارمز بنائیں گے تو کیا ہوگا، جتنی زیادہ کمپنیز ہوں گی اتنی زیادہ چیزیں بنیں گی، اور جتنی زیادہ چیزیں بنیں گی اتنی زیادہ چیزیں مارکیٹ میں سپلائی ہوں گی. تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی سپلائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی بک نہیں رہی ہوتی فارمز کی، تو فارمز کیا کرتی ہیں، پرائس کو ڈاؤن کر دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کی چیز کو خریدیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شارٹ رن میں سپر نارمل پروفٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فارمز آتی ہیں، سپلائی کم ہوتی ہے، پرائس ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو لانگ رن میں جا کے سپر نارمل پروفٹ ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ لوگوں کو بات آ گئی سمجھ، یعنی کہ کم ٹائم پیریڈ میں کیوں ہوئے لانگ رن میں جا کے سپر نارمل پروفٹ کیوں کم ہوئے، حالانکہ پہلے تو تھے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ لمبے ٹائم پیریڈ کے اگر جتنا زیادہ وہ لانگ رن یعنی کہ لمبے پیریڈ کے اندر دوسری جو فارمز ہیں وہ کمپنیز اپنی بناتی رہی ہیں، وہ فارمز جو ہے وہ بنتی رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ بڑھ گئی، پرائز جو ہے وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. دوسری طرف ایک اور جو مین جو پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ شارٹ رن میں، پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ شارٹ رن میں اگر کسی فارم کو پروفٹ ہو رہا ہے تو کیا ہوگا کہ لانگ رن میں وہ پروفٹ کم ہو جائے گا، اور کیوں ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. اگر شارٹ رن میں لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ رن میں یعنی کہ کوئی فارم آئی، یعنی کہ کوئی ایک بندہ ہے، اس نے اپنی کمپنی لگائی، ٹھیک ہے، جیسے اس نے کمپنی لگائی 2-3 مہینے کے اندر اس کو لاسز ہی ہو رہے ہیں، اس کو نقصان ہی ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، ظاہر سی بات ہے کمپنی کو بند کر دے گا نا، انڈسٹری کو چھوڑ دے گا وہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ شارٹ رن میں اگر مختلف کمپنیز اپنی مختلف لوگ اگر کمپنیز لگاتے ہیں اور ان کو لاسز ہوتے ہیں، تو لمبے ٹائم پیریڈ کے سینیریو میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ جو فارمز ہیں نا وہ انڈسٹری کو چھوڑیں گی. کیوں چھوڑیں گی؟ کیونکہ ان کو لاس ہو رہا تھا. اس سے کیا ہوگا، لانگ رن میں بہت زیادہ انڈسٹریز میں سے بہت زیادہ فارمز کیونکہ چھوڑ چکی ہوں گی، تو جب چھوڑ چکی ہوں گی تو کیا ہوگا کہ سپلائی کم ہو جائے گی، کیونکہ کمپنیز اب کم ہو چکی ہیں تو سپلائی چیزوں کی کم ہے. تو جب سپلائی کم ہو جاتی ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چیز مارکیٹ میں ریئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے پروفیٹیبلٹی ریسٹور ہو جاتی ہے. شروع میں یعنی کہ پروفٹ میکس، اگر ہم لوگ بات کریں پرفیکٹ کمپٹیشن کی، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہوتا ہے کہ اگر شارٹ رن میں سپر نارمل پروفٹس ہیں تو لانگ رن میں پروفٹس کم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شارٹ رن میں لاسز ہیں تو لانگ رن میں جا کے وہ والے لاسز ختم ہو جاتے ہیں اور پروفٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب اس میں لانگ رن میں کیونکہ جو صحیح جو پرفیکٹ کمپیریٹیو فارمز ہوتی ہیں نا، جو کہ مقابلہ کر سکتی ہیں، صرف وہی نارمل پروفٹس کو ارن کر سکیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایسی جو فارمز ہیں جو کہ صحیح طریقے سے کمپٹیشن ہی نہیں کر سکتی، پھر وہ انہوں نے کیا پروفٹ کمانا ہے، وہ تو پھر انڈسٹری کو چھوڑ کے چلی جائیں گی نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایلوکیٹو ایفیشنسی اور پروڈکٹیو ایفیشنسی کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایلوکیٹو ایفیشنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پیچھے بھی، ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول فارم کے لیے جو بہترین پوائنٹ ہوتا ہے نا پروڈیوس کرنے کا، پروڈکشن کرنے کا، وہ ہوتا ہے جہاں پہ مارجنل ریونیو ایکول ہوتا ہے مارجنل کاسٹ کے. ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے جہاں پہ پرائز مارجنل کاسٹ کے ایکول ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ تو چلو ٹھیک ہے ایکول ہے, وہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جتنا فرم کما رہی ہے اتنی ہی اس کی کاسٹ ہے, دونوں چیزیں مارجنل جو ہے نا, مارجنل کی بات کریں اگر وہ ایکول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز پروڈیوس جو ہے نا وہ فرم اچھا کر رہی ہے. لیکن پرائز اور مارجنل کاسٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو اس کو ہم لوگ ڈیرائیو کرتے ہیں. یہ صرف پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہی ہوتا ہے کہ پرائز جو ہوتی ہے نا وہ مارجنل کاسٹ کے ایکول ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے, ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ کے ایکول تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو مارجنل ریونیو اور پرفیکٹ کمپٹیشن کا مارجنل ریونیو ایوریج ریونیو, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی فرم ہے اگر وہ اپنی پروڈکشن کو, کیونکہ دیکھیں نا پرفیکٹ کمپٹیشن وہی ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان اپنی مرضی سے پرائز تو وہ بڑھا نہیں سکتا, ٹھیک ہے, پرائز ٹیکنگ فرمز ہوتی ہیں. تو اگر وہ کسی بھی زیادہ اگر ان کو پروفٹس چاہیے تو کیا ایک ہی طریقہ زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کا کہ وہ اپنی پروڈکشن کو زیادہ کر دے, اپنی سپلائی کو زیادہ کر دے. یعنی کہ اس سے کیا ہوگا, سپلائی زیادہ کریں گے تو مارجنل ریونیو اتنا ہی زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب پرفیکٹ کمپٹیشن میں اگر کوئی فرم ہے پہلے وہ 50 چیزیں بنا رہی ہے, 60 کا پروفٹ وہ کما رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ پروفٹ کو بڑھا کے اگر اپنی پروڈکٹس کو بڑھا کے 60 پہ کر دیتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو بھی کیا ہوگا کہ اس کے جو پروفٹ ہوگا نا وہ 60 سے 70 تک ہی بڑھے گا. یعنی کہ صرف فرق اتنا پڑے گا کہ جتنا وہ ریونیو اس کا اتنا ہی بڑھے گا جتنا اس نے اپنی جو پروڈکشن ہے نا وہ اس نے بڑھائی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو ایسی جو فارمز ہوتی ہیں نا, چاہے یہ ریونیو بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, یعنی کہ چاہے یہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, ان کی جو ریونیو کا جو ریشو ہوتی ہے نا وہ رہنی سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مارجنل ریونیو, یعنی کہ چاہے اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں تو جو ان کا ریونیو آئے گا وہ, یا ایوریج ریونیو یعنی کہ اپنی پروڈکشن کو نہ بھی بڑھائیں کانسٹنٹ ہی رکھیں تو ان کا جو ریونیو وہ بھی ایکول ہی دونوں ایکول ہوتے ہیں, اور پرائز بھی ایکول ہی ہوتی ہے. پرائز کیونکہ یہاں پہ کانسٹنٹ رہتی ہے نا, یہی تو بات ہے. تو مارجنل ریونیو, ایوریج ریونیو اور پرائز کیونکہ اس میں ایکول ہوتی ہیں. اب ہم لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارجنل ریونیو جو ہے نا وہ مارجنل کاسٹ کی ایکول ہے, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مارجنل کاسٹ کس کی ایکول ہے, مارجنل ریونیو کے. مارجنل ریونیو کس کی ایکول ہے, پرائز کی. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرائز کس کی ایکول ہے, مارجنل کاسٹ کے, ٹھیک ہے. اس میں صرف اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ ایلوکیٹو ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, جس میں پرائز MC کے ایکول ہوتی ہے, پرائز MC کی ایکول ہوتی ہے. اور پروڈکٹیو ایفیشنسی کون سی ہوتی ہے, جس میں پرائز ایوریج کاسٹ کی ایکول ہوتی ہے. اور پروڈکٹیو ایفیشنسی وہ ہوتی ہے یعنی کہ فرمز کیا کرتی ہیں کہ ان کی جو ایوریج کاسٹ کرو ہوتی ہے نا اس سے بھی نیچے پروڈیوس کرتی ہیں. یعنی کہ کسی بھی اپنے چیزوں کو بنانے پہ ان کی جو پہلے جو خرچہ آ رہا تھا نا تو وہ اتنے ایفیشینٹ طریقے سے چیز کو بناتے ہیں کہ ان کا اپنا خرچہ جو ہے نا وہ کم آتا ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ایوریج کاسٹ کی جو کرو ہوتی ہے نا اس سے بھی باٹم یعنی کہ نیچے جو ہے نا نیچے تک وہ پروڈیوس کرتے ہیں, ایوریج کاسٹ سے بھی کم خرچے میں وہ چیز کو بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو پرفیکٹلی کمپیریٹیو فارمز ہوتی ہیں یہ تو لانگ رن میں یہ چیز اچیو کر لیتی ہیں کہ ایوریج کاسٹ سے بھی کم خرچے میں وہ اپنی چیز کو پروڈیوس کر سکتی ہیں. پرائز ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پرائز از اکول ٹو MC, یعنی کہ پرائز ایکول ہوتی ہے مارجنل کاسٹ کی, یعنی کہ وہ کسی بھی ایڈیشنل چیز کو بنانے میں جتنی ان کی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے پرائز کے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرائز, اب یہ بھی ہم لوگ یہاں پہ بات کریں نا کہ ایوریج کاسٹ سے کم میں پروڈیوس کر لیتی ہے نا کوئی فرمز چیزیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پرائز کی جو پرائز ہے وہ ایوریج کاسٹ کو کہاں پہ کٹ کرے گی, لوویسٹ پارٹ پہ کٹ کرے گی, ٹھیک ہے. یعنی کہ کیونکہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کاسٹ ایوریج کاسٹ جو ہے اس سے بھی کم میں چیز جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو جائے گی, تو اس سے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ان کی جو پرائز ہے وہ ایوریج کاسٹ کے ایکول ہو جائے گی. اور ایوریج کاسٹ کیونکہ اس سے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں, دیکھیں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو میں ڈرا کر کے بتا دیتی ہوں. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایوریج کاسٹ ہے نا وہ فرم کی وہ ہوتی ہے فار ایگزامپل کی یہ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی میں ویسے ہی میں آپ لوگوں کو ایگزامپل کے لیے وری میں سلوپ آپ لوگوں کو میں نے بنا دی, ٹھیک ہے. اب فرم کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہ اتنے اچھے سے چیز کو پروڈیوس کر رہی ہے, اتنی ایفیشینٹ مینر میں وہ پروڈیوس کر رہی ہے نا کہ وہ اس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہی ہے, ٹھیک ہے.
اب کیونکہ کمپنی کا اپنا خرچہ جو ہے نا وہ اتنا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, خرچہ اتنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پرائز اتنی رکھ سکتے ہیں, تو ان کو کیا ہو جائے گا, ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ ان کا اپنا خرچہ تو ایوریج کاسٹ سے کم ہے نا, تو اسی لیے وہ اپنی پرائز کو اگر ایوریج کاسٹ کی جتنا رکھتے بھی ہیں پھر بھی ان کو کیا آئے گا, ان کو فائدہ آئے گا. تو یہ چیز ادھر ہو رہی ہے کہ پروڈکٹیو ایفیشنسی وہ ہوتی ہے کہ چیزیں اتنی اچھی سے فارمز پروڈیوس کر لیتی ہیں کہ ایوریج کاسٹ سے کم قیمت میں وہ چیز پروڈیوس کر لیتی ہیں اور پرائز کو جو ہے نا وہ ایوریج کاسٹ کی ایکول رکھ دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ P از اکول ٹو AC, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پروڈکٹیو ایفیشنسی میں. اب آپ لوگوں کو شاید کچھ آپ لوگوں کو بات پلے پڑ گئی ہوگی اس گراف سے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں مونوپلی کی. مونوپلی کو آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سٹرکچر کا بالکل ایک ایکسٹریم پول ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا پرفیکٹ کمپٹیشن, تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ آپ آگے نا وہاں پہ فارمز لگا سکتے ہیں, لیکن مونوپلی بالکل الٹ ہے اس کے, یعنی کہ کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ آسانی سے فارم اپنی نہیں لگا سکتا, کوئی بھی انڈسٹری کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اس کو ہم لوگ یوزلی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں صرف ایک ہی پروڈیوسر ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, یعنی کہ پوری جتنی بھی مارکیٹ ہوتی ہے صرف ایک ہی کوئی بندہ ہوگا جس کی کوئی فارم ہوگی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ انڈسٹری کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. اگر تو آپ لوگ انڈسٹری کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں نا, جیسے فوڈ انڈسٹری ہے, تو آپ لوگ اس میں چاکلیٹس والی بھی فارمز کو آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ اس میں چپس والی فرم کو بھی اگر فار ایگزامپل کاؤنٹ کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر آپ لوگ دیکھیں چاکلیٹ والی جو ہوگی, اگر اس میں ایک بندے نے چاکلیٹ کی فارم لگائی ہوئی ہے, ایک بندے نے جو ہے نا وہ چپس کی فارم لگائی ہوئی ہے, اور آپ لوگ فوڈ انڈسٹری کی بات کریں گے تو وہ تو پھر مونوپلی نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں چاکلیٹ والا بندہ بھی موجود ہے, اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا چپس والا بھی, چپس کی جس کی فیکٹری ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اسی لیے آپ لوگ تھوڑا سا نیرو کر کے انڈسٹری کو ڈیفائن کریں, یعنی کہ اگر آپ لوگ صرف بات کرتے ہیں نا کہ چپس کی کمپنیز کی بات کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چپس بنانے والی کمپنی صرف ایک ہی ہے, تو آپ لوگ کہیں گے کہ چپس کی کمپنی کی مونوپلی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے انڈسٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مونوپلی کے اوپر. اچھا, مونوپلی پاور کے ہم لوگ بات کرتے ہیں. اکانومسٹ کو ہمیشہ اس بات میں یہ انٹرسٹ رہا ہے کہ کوئی بھی جو فارم ہوتی ہے اس کی مونوپلی پاور کتنی ہوتی ہے. مونوپلی کی بات نہیں کری, مونوپلی پاور یعنی کہ کتنی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک جو ایسا بندہ, ٹھیک ہے, جو کہ مونوپلی کو سیٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک بندہ ہے نا, اس کی پروڈکٹ اتنی اچھی ہے, یا فار ایگزامپل کسی علاقے کے اندر صرف اس کی ہی پروڈکٹ ہے, تو وہ جتنی مرضی وہ پرائز کو بڑھاتا رہے, کام کرتا رہے, اس نے اپنی مرضی سے پرائز کو جو ہے نا وہ بڑھانا اور کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو کسی بھی فارم کے پاس مونوپلی پاور کتنی ہے, یعنی کہ کوئی بھی فارم کس حد تک اپنی مرضی سے کسی بھی پرائز کو چینج کر سکتی ہے, یہ چیز اکانومسٹ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. مونوپلی کا ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے, مونوپلی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کس حد تک کوئی بھی فارم کسی بھی پرائز کو بڑھا سکتی ہے اپنے کسٹمرز کو ناراض کیے بغیر, ٹھیک ہے. یعنی کہ مونوپلی چیز ہی وہی ہے کہ آپ لوگ اپنی چیز کو جتنا بھی مہنگا کر دیں, کسٹمر خریدے گی وہ چیز. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے پاس سے جا کے وہ چیز لیں. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مونوپلی پاور اور پرائز الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ یہ ایک دوسرے کے انورسلی ریلیٹڈ ہے. پرائز الاسٹیسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرائز الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کہ آپ لوگ پرائز اگر آپ لوگوں نے 2 روپے بڑھائی ہے تو آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 4% کم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ لوگ پرائز تھوڑی بڑھاتے ہیں, ڈیمانڈ آپ لوگوں کی زیادہ کم ہو جاتی ہے, تو یہ پرائز الاسٹیسٹی ہوتی ہے نا. لیکن مونوپلی پاور کا کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی فرم کے پاس جتنی زیادہ مونوپلی پاور ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی پرائز الاسٹیسٹی کم ہوگی, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو بات؟ یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہے, اب اس کی فرم فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کی جو کمپنی ہے نا اس جیسی کمپنی اور ہے ہی نہیں, اس جیسی پروڈکٹ اور کسی بندے کے ہے ہی نہیں, تو وہ اپنی پروڈکٹ کو چاہے اس کی پرائز بڑھائے بھی صحیح, تو کیا ہوگا کہ اس کی ڈیمانڈ پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا, اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مونوپلی پاور کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب پرائز کو بڑھائے گا تو پرائز کیا رہے گی؟ ان الاسٹک رہے گی. یہی بات ادھر وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مونوپلی پاور اور پرائز الاسٹیسٹی جو ہے نا یہ آپس میں انورسلی ریلیٹڈ ہے. اچھا, وہ والی فارمز جن کے جو کسٹمرز فارمز ہوز کسٹمرز آر مور, یعنی کہ وہ والی فارمز جن کے کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے پاس اتنی ہی زیادہ مونوپلی پاور ہوتی ہے. مونوپولسٹک
فارمز جو ہوتی ہیں اس میں ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے پروڈکٹ کی. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چاہے وہ جتنی مرضی پرائز بڑھائیں ان کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوتی, لوگ پھر بھی ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں. لیکن ڈیمانڈ کرو یہ ہے کہ نیگیٹیولی سلوپ ہوتی ہے. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ظاہر ہے ڈیمانڈ ہوتی ہی ہمیشہ نیگیٹیولی سلوپ ہے, لیکن صرف جو پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے نا وہاں پہ ڈیمانڈ نیگیٹیولی سلوپ نہیں ہوتی, وہاں پہ ہارزونٹل ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرو کیسے ڈرا کرتے ہیں, پرائز کو ہم لوگ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں نا ورٹیکل ایکسس پہ, اور ڈیمانڈ کو ہم لوگ رکھتے ہیں ہارزونٹل ایکسس پہ. تو پرائز کا جیسے ہی آپ لوگ کم زیادہ کرتے ہیں اس کا ڈیمانڈ کے اوپر فرق پڑتا ہے, تو سلوپ جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے, آگے پیچھے لیفٹ ورڈ ہوتی ہے, رائٹ ورڈ ہوتی ہے, اس طرح سے. لیکن پرفیکٹ کمپٹیشن میں تو انسان خود اپنی مرضی سے پرائز بڑھا ہی نہیں سکتا, تو پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنی مرضی سے پرائز کو چھیڑ چھاڑ ہی نہیں کر سکتا تو ڈیمانڈ کرو پہ اس کا فرق پڑنا ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ الاسٹک ہوتی ہے, انفینائٹلی جو ہے نا وہ الاسٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں ایک فارم نہیں ہوتی, بہت زیادہ فارمز ہوتی ہیں. تو ایک بندہ اگر اپنی مرضی سے پرائز بڑھائے گا تو کیا ہوگا, اس کے پروڈکٹ کو تو سارے چھوڑ کے دوسری کمپنیز کے پروڈکٹ لے لیں گے. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان الاسٹک ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پرفیکٹ میکسیمائزیشن انڈر مونوپولی. مونوپولی میں آپ لوگ پروفٹ کو کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں. مونوپولی میں فارمز کا پروفٹ ہوتا ہے جہاں پہ مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو جو ہے نا وہ ایکول ہوتی ہیں. مارجنل کاسٹ کی جو کرو ہوتی ہے وہ مارجنل ریونیو کو کٹ کرتی ہے فرام بلو. اس کا مطلب کیا ہے کہ مارجنل ریونیو زیادہ ہوگا, مارجنل کاسٹ جو ہے نا وہ کم ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی فارم ہے, اگر وہ اپنا پروڈکٹ فار ایگزامپل کہ اپنی پروڈکشن انکریز کرتی ہے تو اس کا اپنا خرچہ تو ظاہر سی بات ہے بڑھے گا, لیکن اس کی وجہ سے خرچہ ایڈیشنل خرچے کی وجہ سے اس کو جو ایڈیشنل فائدہ ہوگا نا وہ فائدہ اس کے خرچے سے بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی فارم ہے تو انہی کی پروڈکٹ بکنی ہے, تو وہ زیادہ بھی اپنی پروڈکٹس کو کر دیں گے تو انہی کی پروڈکٹ ہی خریدی جائیں گی. اور یہ بھی ایک بات آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ مارجنل کاسٹ کرو ہی سپلائی کرو ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو فرم ہے وہ اگر اپنی جو اس کا جو ہم نے اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جتنی اگر ان کو وہ کاسٹ وہ اگر انکریز کریں گی بھی صحیح تو ان کو جو مارجنل ریونیو جو ہوتا ہے نا اور ایوریج ریونیو دونوں ایکول ہی رہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی فرم ہے, اگر وہ پہلے 50 چیزیں بنا رہی تھی, اس کی مارجنل کاسٹ جو ہے نا اگر فار ایگزامپل اس کی جو پہلے اگر ایوریج کی بات کرتے ہیں, ایوریج جو اس کی کاسٹ تھی نا وہ اس کی تھی اگر 50,000 تھی. ٹھیک ہے, اور اس کو جو فائدہ اس سے ہو رہا تھا نا وہ 70,000 ہو رہا تھا. پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات کر رہی ہوں. لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ 70,000 میں بنا رہا ہے, تو پھر بھی اس کا جو ایک فائدہ ہوگا نا وہ کانسٹنٹ ہی رہے گا. وہ پہلے جتنا کما رہا تھا نا اب بھی وہ اتنا ہی کمائے گا, ریشو جو ہے نا وہ سیم رہتی ہے. ٹھیک ہے, میجر ڈفرنس اس میں یہی ہوتا ہے مونوپولی میں اور پرفیکٹ کمپٹیشن میں کہ جو مونوپولی ہوتی ہے اس میں مارجنل کاسٹ جو ہے وہ اور مارجنل ریونیو یہ آپس میں ایکول تو ہوتی ہیں, لیکن مارجنل ریونیو کی جو کرو ہوتی ہے نا وہ اوپر ہوتی ہے, یعنی کہ جو فارم ہوتے ہیں اس کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کاسٹ. اب جو پروفٹ میکسیمائزنگ یا جو بیسٹ لیول ہوتا ہے نا, یعنی کہ کس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ پروفٹ سب سے زیادہ ہوگا, وہ ہوتا ہے جہاں پہ MR=MC ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پرائز جو ہے نا وہ از دین ریڈ آف دا ڈیمانڈ کر وچ از ڈاؤنورڈ سلوپنگ. یہاں پہ پرائز کا اور ڈیمانڈ دیکھیں ہم لوگوں نے پرفیکٹ کمپٹیشن کی تو بات کی تھی نا کہ جو پرائز اور جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا اس کا آپس میں کوئی اتنا زیادہ ایک دوسرے کو وہ افیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ کوئی بھی فارم ہے نا وہ اپنی مرضی سے پرائز کو نہیں وہ بڑھا سکتی یا کم کر سکتی. لیکن اس میں اگر ہم لوگ بات کریں نا مونوپولی میں اگر ہم لوگ بات کریں تو پرائز کو اگر وہ بڑھا بھی دیں گے تو بھی یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کرو پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو فارمز کی جو ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے وہ ہارزونٹل ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو مونوپولی ہوتی ہے نا اس میں جو اس کی جو ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں depending upon the level of the average cost at the point where MR=MC, monopolist might be earn supernormal profits, breaking even or minimizing short run losses. یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ جو مونوپولسٹ بندہ ہوتا ہے نا جس کی مونوپولی ہوتی ہے
وہ کم عرصے میں بھی اس کے اگر کوئی لاسز وغیرہ ہیں وہ ان کو کم کر لے گا، ٹھیک ہے، پروفٹس وہ سپر نارمل پروفٹس وہ کمائے گا. یہ چیز تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں پرفیکٹ کمپٹیشن میں. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں کہ شارٹ رن میں یا تو اس کو فائدے ہوں گے تو یا تو اس کو نقصان ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو مونوپولیسٹک فارمز ہوتی ہیں نا، اس میں شارٹ رن میں بھی یہ سپر نارمل پروفٹس کما رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اور کوئی فارم تو ہوتی نہیں ہے، صرف انہی کی پروڈکٹ بک رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کو پروفٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایون اگر ان کو تھوڑے بہت اگر ان کو لاسز ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. ان کو فائدہ اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان لاسز کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں مارجنل ان کی جو پرائز ہوتی ہے نا وہ مارجنل ریونیو سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا جو ہے نا اگر ہم لوگ بات کریں کہ ان کو جو ہے نا کتنی ان کو پرائز رکھنی پڑے کہ ان کی جو ہے وہ کاسٹ ایک جو ہے نا وہ کمپنسیٹ ہو جائے. یعنی کہ ویسے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے تھے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مارجنل کاسٹ ہوتی ہے نا وہ پرائز کے ایکول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان کوئی بھی اگر کوئی بندہ ہے اس کی پرفیکٹ کمپٹیشن والی فارمز میں وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ پھر اس کا کیا ہوگا کہ اگر وہ کسی چیز کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جو اس کا خرچہ ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پرائز کیونکہ وہ جو ہے وہ سیم ہی رہتی ہے، تو اگر اس کی جو جتنے بھی زیادہ بھی اگر وہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر پروڈکٹ کی تو وہ نہیں نا اب وہ پرائز چینج کر سکتا، کیونکہ ہر پروڈکٹ کی پرائز تو بالکل سیم ہی رہنی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو مارجنل کاسٹ ہوتی ہے نا وہ پرائز کے ایکول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ 50 اگر وہ چیزیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی جو قیمت ہے نا وہ اگر 5 روپے ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا اس کو کتنا پروفٹ ہوگا. 60 چیزیں بھی بنا رہے پھر بھی ہر پروڈکٹ کی جو قیمت ہے نا وہ کیا اتنی ہی رہنی ہے، پرائز اتنی ہی ہوگی جتنی اس کی جو نا وہ مارجنل کاسٹ ہوگی. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمز ہوتی ہیں نا ان کا ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی پرائز کو بڑھا بھی دیتی ہیں. ایسا نہیں یہ کہتی کہ ہماری اپنا خرچہ اتنا آیا ہے تو ہم لوگوں نے پرائز کو اتنا رکھنا ہے تو تب جا کے ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم نے پرائز کو بڑھا دی تو نقصان ہوگا. اس میں ان کا نہیں ہوتا اتنا، کیونکہ دیکھیں ایک ہی فارم ہوتی ہے تو جتنی مرضی یہ پرائز بڑھا دے، یہ مارجنل اپنی کاسٹ کو دیکھ کے یہ نہیں پرائز رکھتے، یہ اپنے زیادہ سے زیادہ ریونیو کو دیکھ کے یہ جو ہے نا وہ پرائز کو وہ سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد مونوپولسٹ جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں پرفیکٹ کمپٹیشن میں تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی فارم شروع میں شارٹ رن میں اس کو سپر نارمل پروفٹس آ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ دوسری جو مارکیٹس ہوگی نا وہ دوسری جو فارمز ہوں گی وہ بھی آ کے وہاں پہ کمپنیاں لگا لیں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ لانگ رن میں جا کے سپر نارمل پروفٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں نا ان میں لانگ رن میں بھی ان کو سپر نارمل پروفٹ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں تو دوسرے لوگ آسانی سے فارمز لگا لیتے ہیں، لیکن مونوپولسٹک فارم میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں انٹر ہونا انڈسٹری کے اندر اتنا آسان نہیں ہوتا آکے نا فارمز لگانا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں نا انہوں نے اتنی ہائی پرائز کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے لانگ رن کے اندر بھی. یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہے نا اگر وہ وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فارمز ہوتی ہی اس طرح کی ہیں، اس طرح کے بزنس ہوتے ہیں کہ ان کو سیٹ اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں نا اگر کوئی بندہ سوچتا بھی ہے کہ ہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پیسہ چاہیے، ہمیں زیادہ سرمایہ چاہیے. اتنا بڑا بزنس بنانے کے لیے ہمارے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ لگ جائے گا، لانگ رن میں بھی ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا. تو اس بات سے ڈر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ مونوپولسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ لانگ رن میں بھی سپر نارمل پروفٹس کو وہ کماتے ہیں. کیسے کوئی بھی مونوپولسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی مونوپلی کو برقرار کیسے رکھتا ہے؟ اس میں کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیچرل ریزنز بھی ہوتے ہیں، لک پہ بھی بات جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ایکٹیو پالیسیز. مونوپولسٹ پالیسیز انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی مونوپلی جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ انیشل فکسڈ کاسٹ، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے بزنسز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے جو شروع میں جتنا ایک خرچہ چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان آسانی سے اس طرح کا بزنس سیٹ اپ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں تو جو بندہ مونوپولسٹ ہوتا ہے، جس کی فارم ہوتی ہے کہ وہ مونوپلی میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جیسے جیسے اس کا کام بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے اکانومیز آف اسکیل بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی کہ اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ
ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف چیز افیکٹو ہوتی ہے جب اگر کوئی فارم اکیلی ہو پوری اکانومی کے اندر. یہ تبھی ہوتا ہے نا اگر دو یا دو سے زیادہ فارمز ہوں, ٹھیک ہے, اور ساری کی ساری فارمز ہی زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا, یہ مارکیٹ میں سپلائی بہت زیادہ ہو جائے گی, پرائس کم ہو جائے گی, پروفٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پروڈکٹ ڈیفرینشیشن, یعنی کہ جو مونوپولسٹک جو فارمز ہوتی ہیں نا, ان کا پروڈکٹ ایک تو بالکل یونیک ہوتا ہے, دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور برانڈ لائلٹی, یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں ان کو کمپیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ان کا جو ہے نا وہ لوگ اس طرف جاتے بھی زیادہ ہیں, تو ان کو کیونکہ وہ برانڈ پسند بھی ہوتا ہے, تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے مونوپولی کے اندر. اس کے بعد ایکٹیو پرائسنگ اسٹریٹجیز. یہ جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی کاسٹ کے اوپر جتنا خرچہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, ایوریج جتنا خرچہ آنا چاہیے اس سے یہ پرائس تھوڑا سا کم رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ خود یہ اتنی بڑی فارمز ہوتی ہیں کہ یہ کم کاسٹ کے اندر بھی خود تو پروڈیوس کر لیتی ہیں. لیکن کوئی نیا بندہ اگر اس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنا پڑے, اس کو اگر کرنا پڑے, تو کیونکہ وہ شروع میں تو نہیں نا اتنا بڑا بزنس سٹارٹ کر سکتے, تو چھوٹا اگر بزنس ہوگا تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ زیادہ آئے گی, اور پرائز کو کیا کرنا پڑے گا انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی پرائز کو کاسٹ سے زیادہ ان کو رکھنا پڑے گا. لیکن جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی پرائز کاسٹ سے بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ ان کو کاسٹ سے بھی کم پرائز میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے پھر وہاں پہ اپنی آ کے کمپنی سیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اور ایک اور فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈر بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی دوسری فارمز ہیں نا, اگر وہ اس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں جیسا کسی مونوپولسٹ بندے کا ہے, تو ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ اس کا بزنس اتنا زیادہ بڑا ہے اور برانڈ لویلٹی یا نام ہے اس کے بزنس کا, کہ یہ نہ ہونا کہ اس کے آگے میرا بزنس ٹک نہ سکے, یعنی کہ یہ ٹیک اوور کر لے گی یہ والی فارم ہمیں, اور ہماری جو ہے نا وہ بزنس سارا ڈوب جائے گا. تو اس خوف کی وجہ سے بھی وہ انٹر نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں, یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو یہ مکمل کنٹرول کر لیتے ہیں. یعنی کہ میل ملاپ کر کے اور اس طرح سے انہوں نے فیکٹرز آف پروڈکشن کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی سپلائی جو ہے نا وہ دوسروں تک اتنی زیادہ ایزی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مونوپولسٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کا پروڈکٹ بناتے ہیں جس طرح جو کوئی بھی ان کی جو ہے نا یوں کاپی نہ کر سکے. یعنی کہ ان کا ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے کہ پیٹنٹس اور کاپی رائٹس ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹ کے, تو کوئی دوسرا بندہ ویسا پروڈکٹ بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ مونوپولسٹ اس طرح سے اپنی مونوپولی کو جو ہے نا وہ ریٹین رکھتا ہے, برقرار رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک تو امپورٹنٹ ہے کہ مونوپولسٹ کیسے اپنی مونوپولی کو ریٹین رکھتا ہے, لانگ کے حوالے سے آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پروفٹ میکسیمائزیشن والا ہے نا, اس میں بس اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, MR=MC ہوتا ہے. پروفٹ میکسیمائزیشن میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو فارمز ہوتی ہیں وہ اگر پرائز بڑھا بھی دیں تو بھی وہ پروفٹ کو میکسیمائز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے کہ وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتی ہے ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ شارٹ رن میں بھی سپر نارمل پروفٹس جو ہے وہ کما سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کا جو پرائز ہوتی ہے نا وہ مارجنل ریونیو سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے 3 پوائنٹس جو مین ہے نا کہ آپ لوگوں نے اس کے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, مونوپلی پاور, مونوپلی اس کی یہ جو ڈیفینیشن اور یہ بہت زیادہ ایزی ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹیو ایفیشنسی, ایلوکیٹیو ایفیشنسی, یہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے, اور یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. بس ایک دفعہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کیجیے گا, آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی. چینل کو